محترم سامعین کرام، یزید کے حامیان یزید کو جنتی، حق پرست اور امیر المؤمنین قرار دینے میں ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، حالانکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یزید فاسق و فاجر اور پلید تھا۔ اس کے فسق و فجور پر سب سے بڑی دلیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے خلاف خروج کرنا، اہل مدینہ کا خروج کرنا، اہل مکہ کا خروج کرنا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ مدینہ سے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزید کے دربار سے واپس آئے تو آ کر کہنے لگے واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، کہتے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف ہرگز خروج نہ کرتے، لیکن ہمیں خوف ہوا کہیں آسمان سے عذاب الہی کے طور پر پتھر ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ان رجلا ينكح امہات الاولاد والبنات والاخوات يشرب الخمر ويدع الصلوات، حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں یہ باپ اور بیٹی کا، ماں اور بیٹے کا، بہن بھائیوں کا نکاح کروا دیتا تھا اور شراب پیتا، یہاں تک کہ نماز چھوڑ دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے عادت و اطوار دیکھنے ہوں تو اس کے اہل خانہ سے پوچھو۔ آؤ میں اب یزید کے بیٹے معاویہ کا بیان آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کا بیان ہے کہ ثم قلد بالامر، پھر میرے باپ کے سپرد حکومت کی گئی، وکان غیر اہل لہ، حالانکہ میرا باپ نااہل انسان تھا، ونازع ابن بنت رسول اللہ، میرے باپ نے نواسہ رسول سے جھگڑا کیا۔ ان من اعظم الامور، میرے باپ کے بڑے بڑے سیاہ کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کیا۔ ویشرب الخمر، بلکہ اباح الخمر، شراب کو حلال قرار دیا۔ وخرب الکعبہ، اور بیت اللہ کو ویران کر دیا۔ حامیان یزید کی بخشش کے اوپر، جنتی ہونے کے اوپر ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو لشکر مدینہ قیصر پر حملہ آور ہوگا وہ بخش دیا جائے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حامیان یزید کہتے ہیں دیکھیں 52 سنہ ہجری کے اندر سب سے پہلے یزید نے مدینہ قیصر قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ یہاں میں آپ کو عرض کرتا چلوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی سند کے اندر دو راوی ہیں، ایک شور بن یزید، ایک یحییٰ بن حمزہ۔ شور بن یزید کے بارے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں لا ذکر علی لا احب رجلا، جب اس کے سامنے مولا علی کا ذکر ہوتا تو یہ آگے سے کہتا میں علی کو پسند نہیں کرتا، بغض اہل بیت رکھتا تھا۔ امام دارمی، امام احمد بن حنبل، امام عسقلانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر تقدیر تھا۔ یہاں تک کہ دوسرا جو راوی ہے یحییٰ بن حمزہ، امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں یہ یحییٰ بن حمزہ بھی منکر تقدیر تھا۔ اور دوسری بات، اس حدیث کے اندر جو لفظ مدینہ قیصر آیا ہے، قسطنطنیہ کا لفظ نہیں آیا۔ آپ ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، قدیم اور جدید کتب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس باب کے اندر، اس بشارت کے اندر حضور کی زبان سے لفظ قسطنطنیہ نہیں ملے گا جو میرے آقا نے بیان فرمایا ہو۔ لفظ مدینہ تک قیصر آیا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ قیصر کا شہر، اس سے مراد حمص کا شہر ہے جو قیصر کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ اور آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دورہ خلافت کے اندر 15 سنہ ہجری میں حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیا، پیچھے خالد بن ولید کو بھیجا۔ 15 سنہ ہجری کے اندر وہ حمص جو قیصر کا دارالحکومت تھا فتح ہو گیا۔ اللہ کے بندو، تب تو یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اور اگر اس سے مراد مدینہ قیصر سے مراد قسطنطنیہ کا شہر لیں کہ اس سے مراد قسطنطنیہ ہے تو آئیں علامہ ابن خلدون کو پڑھیں، آئیں حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، آئیں شیخ محمد خضرمی کو پڑھیں، آئیں بڑے بڑے مورخین امام مدائنی کو پڑھیں۔ انہوں نے لکھا ہے، تاریخ میں اختلاف لکھا ہے، کسی نے کہا کہ پہلا جو غزوہ ہوا تھا وہ 32 سنہ ہجری میں ہوا تھا، کسی نے کہا 48 میں ہوا تھا، تیسری روایت 49 میں ہوا تھا، چوتھی روایت یہ آتی ہے کہ 50 میں ہوا تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ
سردیوں میں الگ حملہ کرواتے، گرمیوں میں الگ حملہ کرواتے، یہاں تک کہ 50 سن ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ایک بہت بڑا عظیم لشکر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا حملے کے لیے، لیکن سردی شدت کی تھی، مجاہدین بیمار ہو گئے، پریشان حال ہو گئے۔ جب یزید کو خبر ملی، یزید اپنے گھر تھا، تو یہ بےہودہ انسان اپنی بیگم ام کلثوم کو بغل میں دبا کر اشعار پڑھتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ بہت اچھا ہوا میں قسطنطنیہ میں نہیں گیا، حملہ کرنے وہاں نہیں گیا، میں اپنی بیگم کے ساتھ یہاں موج مستی میں ہوں۔ جب اس کے بےہودہ اشعار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلے، تو حضرت امیر معاویہ نے بطور سزا 52 سن ہجری کے اندر یزید کو قسطنطنیہ کے غزوے کے اندر بھیجا۔ ارے یزیدیوں، جس کو امیر معاویہ نے بطور سزا بھیجا تھا، تم نے بطور جزا اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یزید نے پھر اس کے بعد اہل بیت کے کہتے ہیں واقعہ ہررا پیش آیا۔ امام مدائنی لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، کہتے ہیں کہ اباہ مسلم بن عقبہ، مسلم بن عقبہ نے مدینے کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا۔ یقتلون من وجدوا من الناس، جو بندہ ملتا اس کو قتل کر دیتے۔ وَيَأْخُذُونَ الْأَمْوَالِ، مال لوٹتے۔ وَوَقَعُوا عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى قِيلَ أَنَّهُ حَبُلَتْ أَلْفُ امْرَأَةٍ فِي تِلْكِ الْأَيَّامِ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ، یہاں تک کہ 1000 عورتیں ان کے سپاہیوں کے ہاتھ بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں، بلکہ علامہ ابن کثیر، امام اسقلانی، علامہ ابن سعد اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ 11,000 سے زائد اہل مدینہ کو ان یزیدیوں نے شہید کیا، جن میں صحابہ بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد اکتفا اس پر نہ کیا، مکہ پر چڑھائی کر دی، منجیقوں کے ذریعے مکہ پر حملہ کیا، کعبے کا غلاف، کعبے کی دیواریں منجیقوں توپوں کے ذریعے جلا دی گئی۔ میرے بھائی، یزید کے یہ سیاہ کرتوت تاریخ کے اندر رقم ہے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جو یزید کے حامی ہیں، یزید کو حق پر کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں۔